کھڑے ہیں ان کے متعلق کو کیا کہا کرتا ہے؟ یہ جواب کسی پہ ہی فیصلہ فرض کرو اگر پہلے بھی دو سوال مر ربوں کا بندہ کہتا ہے جی اللہ ربی اللہ میرا رب ہے تو اسے چھوڑ دو اس سے اللہ کا بتا دیا کیونکہ مقصود ہی اللہ نہیں چھوڑتے. پھر دوسرے پرچے کہتے ہیں ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کہتے ہیں دین اسلام میرا دین اسلام. اچھا اب اس نے بتا دیا اللہ میرا رب ہے دین میرا اسلام ہے فرشتے چھوڑ دو اب کیا کرنا بچارے. لیکن فرشتے نہیں چھوڑتے. حتمی اور آخری اور فیصلہ کن جو سوال ہے وہ پھر تیسرا ہی ہے. معصوم کا تفصیل کی حق کے حاضر رجل کریم یہ جو کریم نبی کھڑے ہیں واللیل کی زلفوں والے کھڑے ہیں ان کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا اپنے جیسا کہا کرتا تھا یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین کیا کہا کرتا تھا اپنے جیسا. یار مجھے ایک بات میں بتاؤں گا حضور کی جو بیویاں ہیں امہات المومنین قرآن میں ہے کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں امہات المومنین. تو نبی پاک علیہ السلام سے ہمارا کون سا رشتہ ہوگا بھائی بتاؤ نا بھائی تھک تو نہیں گئے کوئی نیند آ رہی ہے تو بتا دیں دعا کر دیتے. آج کی رات جو ہے نا یہ جاگنے والی پتہ نہیں پھر کسی کو ملتی ہے یا نہیں. اس انداز سے بیٹھے حوالے سے بیٹھے بات کرنا ایک کھڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو بندے کی بگڑی ہوئی. جی آپ میں کیا عرض کر رہا تھا نبی محمد اسلام کی جو بیویاں ہیں واجب مطالعات ہیں قرآن میں ہے جو امہات المومنین تو سرکار سے رشتہ کون سا ہوگا محمد باپ لگے نا. لیکن اللہ نے منع کر دیا ہے کہ میرے نبی کسی کا باپ نہیں. ماں کا نام کسی مرد کا باپ میرا نبی نہیں ہے. اس لیے ہر گھر میں باپ ہوتے ہیں. میرا نبی بھی باپ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا برابری ہی میں ہونے دوں گا. میرا نبی بے یہ تو بھائی شان مصطفیٰ ہے. اور حضور کی کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم. اب یہ صحابہ نے کہا کہ حضور کے پاس بیٹھنا ہے تو بات اس طرح کرنی ہے نہیں. جس بارگاہ کے جس ہستی کے آداب خود اللہ تعالیٰ وضع فرما رہا ہے اس کی کیا شان ہے. فرمایا اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر انتہبتا اعمالکم اتنی خطرناک سزا تمہارے لیے ہوگی کہ تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے اور تمہارا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا. کس وجہ سے صرف آواز اونچی کرنے. اب اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ السلام علیکم کرو چپ کر کے بیٹھ جاؤ کہ سرکار جنہوں بولنا پھر اسے جینا ہو گیا. میں نہیں کر سکتا تھا جا کے السلام علیکم. سرکار ہی آنے والے کو اسلام فرماتے چپ کر کے بیٹھے رہتے. فرمایا ایسے بھی نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو برابری میں پکارتے ہو. نہیں اس میں برابری ہے. فرمایا برابری میں مت پکارو. یا رسول اللہ کہہ کے پکارو یا رحمت للعالمین کہہ کے پکارو. اچھے سے الزامات پر پکارو. تو بھائی میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو تیسرا سوال خبر میں ہونا ہے یا متفق علیہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں ایک ہی سوال ہونا ہے کہ اس نبی کی ذات کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا. ما کنت تقول یہ بخاری شریف ما کنت تقول فی حق ھذا رجل کریم. ھذا جو اشارہ ہے یہ قریب کے لیے جو پاس ہو سامنے. ھذا جو اشارہ ہے یہ کس کے لیے ہے یہ قریب کے لیے اشارہ ہے. تو جب حاضہ ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے پہلے کوئی قریب ہوگا تو پھر اشارہ ہوگا.
برادران اسلام یہ جو حاضر کا اشارہ ہے یہ قریب کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں اس حدیث کی روشنی میں یہ منکر نکیر جو ہے یہ ایک قبر میں تو جا کے نہیں سوال کرتے, یہ بیک وقت جس طرح حضرت اسرائیل کو کب کرتے ہیں یہ بھی بیک وقت اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ بیک وقت 1 منٹ میں یہ لاکھوں جگہوں پہ جا کے یہی سوال دہراتے ہیں اوپر. اب اس کا مطلب ہے منکر نکیر بھی حاضر و ناظر ہیں حدیث کی روشنی میں, اسرائیل بھی حاضر و ناظر. اب جس نبی کے لیے وہ سوال کرتے ہیں جو فیصلہ کون سوال ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الکریم, یہ جو کریم نبی کھڑے ہیں ان کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا. حاضر اشارہ قریب ہے. اب منکر نکیر کو تو حاضر و ناظر مانو, تو جب نبی پاک علیہ السلام کی باری آ جائے تو وہاں انکار کر دو, تو یہ نبی کا انکار ہو حقیقت میں یہ اللہ کے فرمان کا انکار ہے. تو جہاں سرکار والوں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہو وہاں اس کو دیکھتے ہیں, توجہ فرماتے ہیں, تشریح فرماتے ہیں. آج کہتے ہیں کہ نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اللہ کا ہی خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیا یہ فلسفہ دے جو غلط قسم کا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ پتہ ہے کہ جب نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے, پھر رکوع میں جاتا ہے, پھر سجدہ کرتا ہے, تو جب تشہد پہ بیٹھتا ہے تحیات میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے کا نمازی اب تو میری دہلیز پہ بیٹھ گیا ہے میرے مدد کے لیے, میرے کرم کے لیے, اب میرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر, السلام علیکم ایھا النبی. بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے جب اللہ کو کہا تھا تجھ سے میں نے تعلق جوڑ دیا تھا, مخلوق سے میں نے کاٹ دیا, تو اب فرمایا جب تک سلام نہیں ہوگا اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی, کیونکہ میرا نبی جو ہے اس کو میں نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ جب نمازی جہاں سے بھی یہ کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی, سلام سنت ہے اور جواب فرض ہو جاتا ہے. میرا نبی ہر اس نمازی کے پاس جواب دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے. حضور کا خیال کیوں نہ ہے نماز میں, اور نماز تو ہوتی نہیں ہے جب تک حضور کا تصور نہ ہو. اب بخاری شریف کی آخری حدیث ہے, اس کے بعد دعا کرتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, بڑی باعث سے برکت ہے اور یہ یاد رکھنے والی ہے. حدیث پاک امام بخاری نے اس کو 6 دفعہ لکھ دیا. انہیں پوچھا جناب ایک دفعہ کام سے کام ایک بڑی بڑی, انہوں نے کہا میرا دل کرتا تھی میں ساری یہی لکھ کر وہ ایسی باقمال حدیث پاک, اس کو یاد بھی رکھے. یہ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ کسی قبیلہ میں جھگڑا ہوا, حضرت سال بن سعد وہ اس کے راوی, کسی قبیلے میں جھگڑا ہوا تو سرکار تشریف لے کے صلح ہوا. جب صلح کے لیے تشریف لے گئے تو شاید دیر ہو گئی. صحابہ کرام نے خیال کیا کہ حضور مصروف ہیں تو نماز کا تھوڑا وقت ہے تو چلو پڑھ نہیں جائے. وہ نبی پاک علیہ السلام نے اندر مصروفیت کی اس جگہ, صحابہ کرام نے بعد اپنی نماز شروع کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنا کے کھڑا کر دیتا. جس وقت آپ نے نماز شروع کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے نماز کے دوران, ایسی اصل گل سنو, سمجھ آ رہی ہے میری گل جی؟ یہ آخری گل ہے اور حدیث کے پاس نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. مسئلہ یہ ہے کہ جدو جماعت ہوتی ہوگی کہ نمازی کا کام ہے پچھلی صف کے کھڑا ہو جائے, کیوں بھی ٹھیک ہے نا گل. لیکن نبی پاک علیہ السلام جس تشریف لے آئے آپ پچھلی صف کے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ آپ نے صف منکیر سے کہا اگے نکل گئے. جس وقت اگے نکل گئے جڑے پچھلے صف کے نمازی سن انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. جڑے سرکار کے سجے پاسے کھڑے سن انہوں نے کھبے پاسے دیکھنا شروع کر دیا اپنے چہرے کام کو, اور جڑے بائیں طرف کھڑے سن انہوں نے حضور کے چہرے کو دائیں طرف منہ دیکھنا شروع کر دیا. دوستوں کعبے کی طرف اگر نمازی کا منہ موڑ جائے نا, جنہوں اسی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز ختم ہو جاتی ہے.
کعبے کی طرف رخ پھر گیا. اور دیکھو کیا مزے کی بات ہے کہ جدوں پہلی صف کو چیریا تے جڑے پہلی صف والے سن پچھلے انہوں نے تاڑی مارنی شروع کر دی پوری صف سے. پوری صف سے تاڑی بجنی شروع ہو گئی تاکہ اگلی صف والے جڑے صحابہ نے مسلمان نے سارے بھائی کھڑے نے انہوں پتہ چل جائے کہ آقا دو جہاں سے ٹھیک ہے. بھائی دوستو نماز کرنا بھی عبادت ہے تے جڑی تاڑی لگی ہے چوکی چیز جڑی تالیاں بچیاں نے پھر جب اگلی صف کو حضور نے چیڑیا انہوں نے بھی دیکھنا شروع کر دیتا کیونکہ پچھلی تاڑی نے انہوں نے الرٹ کر دیتا انہوں نے بھی نال تاڑی مارنی شروع کر دی. پوری جماعت کے تاڑی بجنی شروع ہو گئی. ہوں اندازہ کرو ہاں اس جماعت کا تے نماز کا کی عالم ہوئے گا کہ نماز اگلا دی ہے پھر تاڑی کی بج رہی بھائی تالی کی بج رہی اور وہ تالی بج رہی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس وقت نماز پڑھا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پیچھے اتنا زیادہ شور ہے کوئی گل ہوگی جو گل کی ہوئی ہے وہ بھی سمجھ گئے. انہوں نے بھی بلا کر منہ موڑ کے ہاتھ بننے نے امامت کروا رہے ہیں منہ پیچھے میں موڑ لیا نبی پاک السلام کی طرف اور مصلی بھی چھڑ دیتا. ہوں دسو امام کب اس پاس ہوئے تو منہ کا اس پاس ہو جائے نماز رہی ہے بھائی وہ جماعت رہی ہے لیکن نماز دوستو جاری رہی. اگر کسی اور شخص کی طرف کو چہرہ پھرتا تو نماز فرق ہو جانی لیکن چہرہ وہی طرف پھرا جڑا قبلے کا بھی جب مکہ فتح ہے حضرت بلال کا بھی چھت سے چڑھ گئے اذان واسطے سمجھ نہ آئے اذان کس طرح دوا. لوگوں نے کیا بلال جلدی اذان دو. حضرت بلال خاموش تھا. آخر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال اذان دو کیا کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب میں مدینہ شریف ہوتا تھا تو اپنا منہ قبلہ کی طرف بیت اللہ کی طرف کر کے اذان دیتا تھا. کسی گاؤں میں ہوتا تھا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھا کہ ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی پی کہ یا رسول اللہ میں کہڑے پاس منہ کرا میں کعبے کی چھت سے چڑھیا کہ میرے آقا مولا فرمان لگے بلال میرے والوں منہ کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی. ہوں دسو دوستو قبلے کا قبلہ کون ہے پوچھو نا بلال منہ کہڑے پاس میں بیٹھے قبلہ بھی کی ہے. اللہ نے کہا تیری مرضی کا نام قبلہ میرے نبی تیری مرضی کے نام میں قبلہ بھیج دے. لو جناب امام صاحب کا منہ کعبہ اس پاس رہ گیا تو منہ نبی پاک علیہ السلام کی ہاتھ بننے نماز جاری رہتی ہے. نماز تو ایسا کر تالیاں مار کے رہتی ہے نماز منہ پھیر کے رہتی ہے نماز قبلہ اس پاس امام صاحب کا منہ اس پاس نماز رہتی ہے لیکن نماز جاری نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا حضرت ابو بکر کو کہ ابو بکر نماز کو مکمل کرو. مطلب اس مسئلہ امامت سے نماز کو مکمل کرو. حضرت صدیق اکبر پچھلے کہنے تھے واپس گئے ہیں تو جا کے دعا مانگ اللہ دعا کا نہیں مانگی کہ یا اللہ تیرا شکر کس طرح ادا کرا کہ تیرے محبوب نے مسلح امامت سے ملوا ہے سمجھ کے طرح کر دیتا ہوں. ایک دعا منگی تے نماز پھر کوئی نہ پڑھائی پھر نہ کیوں گیا پھر نبی پاک علیہ السلام اگے بڑھے اس مسلح امامت سے پہنچے. سرکار نے اس نماز کو اسی نماز کو مکمل فرمایا کہ بعد میں سلام پھر کے فرمایا ابو بکر کیڑی چیز نے تینوں منع کر دیتا تھی کہ میں حکم جو بھی کرتی کہ نماز کو پڑھا کہ کیڑی چیز ایسی مانے ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کی یا رسول اللہ ابھی قحافہ کا بیٹا آپ کے باپ کا نام ابھی قحافہ تھا ابھی قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ کب کملی والے آقا پیچھے کھڑے ہوں گے آگے جا کے کھڑا ہو جائے تو یا رسول اللہ ادب نے اجازت نہیں دی. دوستو گل یہ ہے کہ جی صحابہ کرام نماز پڑھتے سن وہ کس طرح پڑھتے سن وہ تصور رسول نے لکھو کہ نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز بھی صحابہ کرام دی
آج کا مولوی اگر یہ کہتا ہے کہ حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے تو پھر بہتر ہے نماز بھی چھڑ کرے اس نماز کا دیکھا جائے حضور سے تصور ہی کہ نماز پورکا دے واسطے اگر مجھے نماز نہیں سن کسی نے آخیا کہ نام احمد بنانے کا نام ہی تو نماز ہے کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے الگ کی شکل ہوتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے تو ایک کی شکل ہوتی ہے، جب سجدہ میں جاتا ہے تو میم بن جاتا ہے، جب تشہد میں بیٹھتا ہے تو دال بن جاتا ہے۔ اپنے آپ کو نام احمد بنانے کا نام ہی تو نماز ہے۔ صحابہ کرام مسلمان نہیں تھا، اسی بہت بڑے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی خانے کا بچ گئے، خانے کا بچ گئے، کافرہ نے آخیا تھی طواف کر لو، تھی شرفاء مکہ ہو۔ انہوں نے آخیا میں کبھی نہیں طواف کروں، کمال کرتے جو بیت اللہ میں کہا ٹھیک ہے بیت اللہ ساڈا جڑا اصل بیت اللہ نا وہ ذات مصطفیٰ ہے، جب سرکار آن گے تو پھر ابھی بھی طواف کر لگا، سانو کعبے نال کوئی غرض نہیں، حجر اسود نال کوئی غرض نہیں، سانو جو اپنے سونے نال۔ حضرت علی کی گود کے نبی پاک علیہ السلام نے سر مبارک رکھ دیتا، نماز اصل قربان ہو، سورج غروب ہو گیا، آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا علی نماز پڑھ لی؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا علی تو پھر یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا، آپ نے فرمایا علی تو قضا پڑھ لینی؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں اس نماز کو قضا سمجھنا وا جیڑی محبت ادب رسول سے قربان ہوئی؟ کیا میں قضا سمجھا؟ نبی علیہ السلام نے بڑی کامل گل کی، سن کے ہاتھ اٹھا لے تے دعا کرتے ہیں یا اللہ علی تیری اطاعت میں ساتھ تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ دوستو یہ جی دعا سنے کہ یا اللہ علی تیری اطاعت سے تھی، اللہ کی اطاعت کس طرح نماز سے جڑ گئی، اللہ کی اطاعت سے تا ہوندی جے اللہ کی نماز